کے بعد سجدہ خاتون جنت اپنے گھر میں چیخیں مار مار کر رونے لگتی ہے. جیسے ہی آواز حسن و حسین کی کانوں میں پڑتی ہے، امام حسن امام حسین اپنی پیاری نشان سجدہ فاطمہ کی زہرا کے قدموں میں جا کر کے پڑ جاتی ہے، اور پڑ جانے کے بعد دریا کیا کرتی ہے، اے امی جان آپ کو کیا ہو گیا؟ کیا آپ کو کسی نے کچھ بولا ہے؟ کیا کسی نے شکایت کی ہے؟ آخر آپ رو کیوں رہی ہے؟ سجدہ خاتون جنت کا سلام سنو، اے میری ماں پکڑو، اگر میری باتوں کا تم بھی سن رہی ہو تو اپنے کان کے طریقے سے دل کی ضمیر پر اتارنا کی صلاح کوشش کرنا. سجدہ خاتون جنت کی تمیز کہنے والی سنو میری بات کو. سجدہ خاتون جنت کہتی ہے، اے بیٹا میں عشاء کی نماز پڑھ کر ہر دن روز رب کی شکریہ ادا کرتا تھا، لیکن آج میری آنکھ لگ جاتی ہے. کسی نے خان میں آیا اور کہا، اے فاطمہ کیا تم نے آخرت کو بھلا دیا ہے؟ اے فاطمہ کیا تم نے اس قبر کو بھلا دیا ہے؟ اے فاطمہ کیا تم نے اس حشر و نشر کو بھلا دیا ہے؟ اے بیٹا مجھے کسی چیز نے نہیں ڈرایا، بلکہ میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں کہ میں یہ روزانہ رب کا شکریہ ادا کرتا تھا، میں کیسے بھول گیا؟ ذرا قربان جاؤ عزیزان ملت اسلامیہ، اس حسین کی ماں پر، اس حسن کی ماں پر جب ایک دل کا سجدہ جب غائب ہو جاتا ہے، وہ بھی سجدہ نہ تو سنت تھا، وہ سجدہ نہ تو فرض تھا، وہ سجدہ نہ تو وہ سنت تھا، وہ سجدہ نہ تو واجب تھا، بلکہ شکرانے کا سجدہ تھا. اللہ اکبر. ذرا قربان جاؤ اس کربلا والے امام حسین کی ماں پر جب ایک دن سجدہ غائب ہوا، رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کر رہی ہے. ذرا سوچو ہم سے کتنے سجدے چھوٹ رہے ہیں. فجر کی سجدے ہم سے چھوٹ رہے، ظہر کے سجدے ہم سے چھوٹ رہے، عصر کے سجدے ہم سے چھوٹ رہے، مغرب کے سجدے ہم سے چھوٹ رہے، عشاء کی سجدے ہم سے چھوٹ رہے. لیکن ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں اس رب کا خوف نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ہم اس رب سے ڈر نہیں رہے ہیں، ذرہ برابر بھی اس حشر و نشر سے ڈر نہیں رہے ہیں، ذرہ برابر بھی ہمیں اس آخرت سے ڈر نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ہمیں اس قبر کی اندھیری سے ڈر نہیں ہے. ذرا قربان جاؤ ایسے ہی ماں جب اس دنیا میں آئی اور اس کے بدن سے دو شہزادے جنم لیے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. جب اس کی پرورش ہوئی تو ایمان کے ساتھ ہوئی کہ ایک وقت آیا، ایک وقت ایسا آیا جو دین پر حملہ کرنے جو بدبخت دین پر حملہ کر رہا تھا، مذہب اسلام کو گرانے کی کوشش کر رہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے ناموں پر حملے کر رہا تھا، قرآن کی حرمتی کر رہا تھا. ارے فاطمہ کی اولاد یعنی امام حسین نے اپنے تلے پڑھا، اس کربلا کے میدان میں اپنے پورے پہ کو اتار دیا اور کہا، اے نانا جان دینا پڑے تو میں جان دے دوں گا، گردنی کٹانا پڑے تو گردنی کٹا دوں گا، وجود مٹانا پڑے وجود مٹا دوں گا. لیکن یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا کہ میں مذہب اسلام کو گرنے دوں گا، مجھ سے یہ کبھی نہیں ہوگا، مجھ سے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میں آپ کے ناموں پہ حملہ ہونے دوں گا. ایک وقت آیا کبھی امام حسین اسی کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کی تاریخ کی کہیں 18 سال کے علی اکبر کی جوانی لٹا رہے ہیں، کبھی 6 ماہ کا بچہ علی اصغر کو قربان کیا جا رہا ہے، کبھی اپنے بھائی عباس علمبردار کا بازو کر رہا ہے، کبھی امام قاسم کی جوانی لٹ رہی ہے. آخر میں کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں اترتے ہیں اور اترنے کے بعد یزیدیوں کا سامنا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے یزیدیوں کیا تم مجھے پہچان نہیں رہے ہو؟ اے یزیدیوں کیا یہ چہرہ تجھے پہچان میں نہیں آ رہا ہے؟ میں وہی حسین ہوں جسے مصطفیٰ جان رحمت چوما کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، کبھی سوکھا کرتے تھے. میں وہی حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں. اب بھی باز آ جاؤ، اس رب سے خوف کھاؤ. لیکن وہ یزید بدبخت رب کا خوف نہیں کھایا. آخر میں کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے گھیروں میں للکارتے ہوئے امام حسین نے اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے حیدر کرار کا وہ بیٹا تلے طلحہ کربلا کے میدان میں اترا، اور اترا تو ایسا
سائز ہے